شداد کے جنت بنانے کا قصہ۔ شداد کون تھا؟ اس کی جنت کیسی تھی؟ وہ جنت اب کہاں ہے؟ وہ جنت کس ملک میں ہے؟ آئیں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ شداد کا قصہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 روحوں کی جان نکالنے میں کمال رکت ہوئی تھی۔ اگر تیرا رحم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ نیلے بیکراں کی سمندر میں ایک چھوٹا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافر کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے ہاں نہ ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھنے لگی اور ساتھ ہی ہوا تیز ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کر لیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکوڑنے اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کے بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اتحاد سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کی یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مہتر نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا تو لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مہتر جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مہتر اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈ و پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب ایک ٹیلے کی اڈے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا، اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیارے گری پڑی ہوئی تھی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا
تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے۔ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اونٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ اس سے اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں بنائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور سیکنڈ پارٹ کا انتظار ضرور کریں۔